اگر میں آپ سے کہوں کہ صرف ایک پیالی کالے چنے آپ کی سب سے بڑی مشکل ختم کر سکتے ہیں تو کیا آپ یقین کریں گے؟ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے، اور یہ حقیقت نسلوں سے سینہ بہ سینہ چلتی آئی ہے۔ لوگ دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن کبھی سوچا کہ اصل سکون ایک مٹھی بھر کالے چنوں میں بھی چھپا ہو سکتا ہے؟ آج میں آپ کو وہ راز بتانے جا رہی ہوں جو آپ کی زندگی کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے، اور اگر آپ نے یہ عمل اپنا لیا تو انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی۔ ذرا رکیے، یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے سے عمل میں کتنی بڑی برکت چھپا دیتا ہے؟ کبھی کبھی ایک چمچ پانی، ایک دانہ کھجور یا ایک مٹھی بھر چنے آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسا راز بتانے جا رہی ہوں جو شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو، اور اگر سنا بھی ہو تو اس طرح نہیں سنا ہوگا۔ یہ راز کالے چنے کا صدقہ، خاص طور پر ماہ سفر میں۔ ذرا سوچیں، اگر میں آپ سے کہوں یہ عمل آپ کی زندگی کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ کیا آپ تیار ہیں یہ راز جاننے کے لیے؟ ماہ سفر اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے۔ بدقسمتی سے صدیوں سے ہمارے معاشرے میں اس مہینے کے بارے میں عجیب عجیب باتیں مشہور ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں مصیبتیں زیادہ آتی ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ شادی یا نیا کام شروع نہ کرو ورنہ نقصان ہوگا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ سب باتیں کہاں سے آئی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا یا یہ بعد میں لوگوں نے گھڑ لیا؟ سچ یہ ہے کہ اسلام میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں۔ یہ مہینہ بھی باقی مہینوں کی طرح مصیبتیں، آزمائشیں، برکتیں سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، مہینے کے نہیں۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ بلا کو ٹالتا ہے اور عمر میں برکت دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا ہم اس مہینے کو بدشگونی سمجھ کر گزاریں یا اسے صدقے اور دعا کا موقع بنائیں؟ صدقہ صرف پیسہ دینا نہیں ہوتا، صدقہ وہ ہے جو آپ اللہ کے لیے دیں، چاہے وہ کھانا ہو، کپڑا ہو یا ایک مٹھی کالے چنے ہی کیوں نہ ہو۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، کیا آپ کو اپنی زندگی میں کبھی ایسا موقع آیا جب کسی نے آپ کو چھوٹا سا تحفہ دیا ہو لیکن آپ کے دل پر بڑا اثر چھوڑ گیا ہو؟ صدقہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، چھوٹا سا عمل لیکن اللہ کے ہاں بہت قیمتی۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے صدقہ زمین پر آنے سے پہلے آسمان پر مصیبت روک دیتا ہے۔ ایک عورت کا واقعہ سنیں، اس کا بیٹا کئی دن سے بیمار تھا، علاج کے باوجود ٹھیک نہیں ہو رہا۔ کسی نے کہا بہن کالے چنے کا صدقہ دے دو۔ اس نے دل سے یہ عمل کیا، اگلے ہی دن بیٹے کی حالت بہتر ہو گئی۔ کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا عمل بڑی مصیبت کو روک سکتا ہے؟ کالے چنے کا صدقہ کیسے کریں؟ طریقہ بہت آسان ہے۔ ایک پیالی کالے چنے لیں، اچھی طرح دھو لیں، نیت کریں کہ یا اللہ یہ تیرے لیے صدقہ ہے، میری مشکل آسان کر دے، میری زندگی میں برکت ڈال دے۔ یہ کسی غریب کو دیں، چاہے پڑوسی ہو، مزدور ہو یا کوئی بھی ضرورت مند، یا آپ یہ بچوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ بچوں کی من پسند میں اس کو بنا کر آپ بچوں میں تقسیم کریں گے تو یہ بچوں کی بھی ایک خوشی جو ہے آپ کے لیے بہت ساری خوشیاں لا سکتی ہیں۔ کچھ لوگ یہ عمل جمعرات کو کرتے ہیں، کچھ پیر کو، لیکن یاد رکھیں دن مقرر کرنا ضروری نہیں، اصل چیز نیت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتی ہوں، کیا آپ یہ عمل آج ہی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ ارادہ جتنی جلدی کیا جائے برکت بھی اتنی جلدی آتی ہے۔ یاد رکھیں یہ کوئی جادو نہیں، یہ اللہ کے حکم سے کام کرتا ہے۔ اس کو اندھے یقین سے یا بدعت سمجھ کر نہ کریں، بلکہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ سوچیں اگر ہم اپنے دل کو بھی صاف کریں، اپنی زبان کو بھی بہتر کریں اور اس کے ساتھ صدقہ بھی کریں تو یہ کتنا طاقتور عمل ہوگا۔ تو کیا آپ تیار ہیں صرف ایک پیالی چنے سے اپنی زندگی بدلنے کے لیے؟ سوچیں اگر ایک پیالی کالے چنے آپ کی بیماری ختم کر دیں، آپ کے گھر میں خوشیاں لے آئیں، آپ کے قرض ختم کر دیں، تو کیا یہ آسان سودا نہیں؟ یہ موقع ہے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچنے کا۔ یہ عمل آسان ہے، سستا ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ کو پسند ہے۔ اب سوال یہ ہے آپ کب شروع کریں گے؟ اس کو عمل کو کریں، اس نیت سے کریں کہ اس
माह मुबारक में अल्लाह पाक आपके रिज़्क में भी खैर बरकत अता फरमाए, आपको हर बीमारी से बचाए, हर मुसीबत से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह जो ये सदका करे उसकी हर मुश्किल आसान कर दे। या अल्लाह उसके रिज़्क में बरकत डाल दे, उसके घर में सुकून उतार दे। या अल्लाह हमें नेक अमाल करने की तौफीक दे, हमें अपनी मोहब्बत अता फरमा और हमारी ज़िंदगी को अपने नूर से भर दे। या रब्बुल आलमीन हमें ये अमल करने की तौफीक अता फरमा और इस अमल के साथ हमें अच्छी नीयत करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक आज जो भी मेरी वीडियो देख के जो भी बहन भाई ये अमल करे उनके माल में, रिज़्क में, खुशियों में खैर बरकत अता फरमा, उनको हर आने वाली मुसीबत से महफूज फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जी खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में माह सफ़र के बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। जी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।